كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زمانے کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ کس پر اعتبار کیا جائے اور کس پر نہ کیا جائے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی لوگوں پر اعتبار کرنا مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو فتن اور جنگوں سے متعلق روایات بیان کرتے ہیں اکثر و بیشتر، صحیح بخاری میں ان کا یہ ارشاد بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسا زمانہ آیا ہے کہ مجھے اس بات کی پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ کس سے کاروبار کروں اور کس سے نہ کروں، اور اس زمانے میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ چیز خریدے تو کہاں سے خریدے، اکٹھا بزنس کرے تو کس کے ساتھ کرے، انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کہاں پر کرے۔ ظاہری طور پر بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ متدین ہے، باشرع ہے، نمازی بھی نظر آئیں گے، لیکن یہ تو تب پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کا واسطہ پڑتا ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ کس سے کاروبار کروں اور کس سے نہ کروں، اور اس کا وہ سبب بھی بیان کرتے، فرماتے ہیں ان کان مسلمہ ردہ علی الاسلام، جس سے میں کاروبار کر رہا ہوں اگر وہ بندہ مسلمان ہے تو اس کا اسلام اس سے مجھے میرا حق دلوائے گا۔ ہمارا اسلام یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ سوال ہے، اسلام تو ہمارا بھی ہے۔ اور ایک اور بات سنیے ساتھ، وہ یہ بھی کہتے ہیں وَإِن كَانَ نَصْرَانِيًّا، اگر وہ بندہ نصرانی ہے یعنی عیسائی ہے، رَدَّهُ عَلَيَّ السَّاعِي، تو اس کا جو انچارج ہوگا، نگران ہوگا، چیئرمین ہوگا، ہیڈ ہوگا، حاکم ہوگا، کوئی بھی نام دے لیں، اس کا جو سرپرست ہے وہ اس سے میرا حق دلوائے گا۔ اب نہ تو ہمارے ہیڈ کو فکر ہے، چیئرمین کو، سربراہ کو، حاکم کو، کہ میرے ماتحتوں کو ان کا حق مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، لیکن حضرت حذیفہ تو کہتے ہیں کہ اگر جس سے میں کاروبار کر رہا ہوں اگر وہ عیسائی بھی ہے تو اس کا جو نگران ہوگا وہ اس سے حق دلوائے گا، یعنی اس کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ تو حدیث آپ نے سنی ہوئی نا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی اور ذمہ داری کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ لیکن حضرت حذیفہ جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امل یہ تو پہلے کی بات تھی، لیکن آج صحابی رسول ہے، آج یہ ہے فلا ابایع الا فلانا و فلانا، آج تو بس میں فلاں سے اور فلاں سے کاروبار کرتا ہوں بس۔ جیسے آپ لوگوں نے نہیں مارکیٹ میں دکانیں سلیکٹ کی ہوتی ہیں بڑی محنت کے بعد،
اب سیدھے وہاں جاتے، اپنے آپ کو کسی رسک میں نہیں ڈالتے، کپڑا یہاں سے لینا ہے، فلاں چیز وہاں سے لینی ہے، دہی یہاں سے لینا ہے، اور وہ بھی کافی محنت کے بعد، اور وہ بھی نسبتاً، یعنی دوسروں کے مقابلے میں کوئی چیز اچھی مل رہی ہوتی۔ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ لاہور میں خالص دودھ کہاں سے ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہی چھلانگ لگاتے ہیں کہ جہاں دودھ دھویا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، وہیں برتن لے کے پہنچ جائیں، باڑے میں پہنچ جائیں، وہ ڈائریکٹ وہیں سے نکال کے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی مقدار ہی پوری ہوتی، اوپر جاگ آئی ہوتی۔ چلے پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ دودھ تو ہے نا، پوری مقدار میں صحیح دودھ جو ملتا ہے آپ کو، یعنی دودھ کہہ لیں جو ملتا ہے، وہ صرف ایک جگہ سے ملتا ہے، ہوتے تو اسے جانا کوئی نہیں۔ بہت سے پوائنٹس ہیں، میں دوسرے اینگل سے اگر بات کروں، خالص دودھ ملتا ہے صرف اور صرف جانور کے تھنوں سے۔ وہ جانور ہے وہ تو خالص ہی دیتا ہے، لبن خالصا۔ باقی اس کے بعد پھر انسانوں کا کام شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو ڈنگروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں بس فلاں فلاں سے کاروبار کرتا ہوں اس زمانے میں، بہت عرصہ نہیں گزرا ہوگا جب یہ بات انہوں نے بیان فرمائی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ہم جو زبان سے کہتے ہیں وہ دل میں نہیں ہوتا، ظاہر کچھ نظر آتے ہیں اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں، گفتگو اور چل رہی ہوتی ہے اور دل کے اندر اور کہانی چل رہی ہوتی ہے، تو کون اعتبار کرے گا جی؟ ایک دو دفعہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، کتنی بار آپ کسی کو دھوکہ دے لیں گے؟ مستقل کاروبار چلانے کے لیے دیانتداری اور ایمانداری ضروری ہے۔ میں نہیں اتفاق کرتا ان دکانداروں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ایمانداری سے کاروبار نہیں چلتا۔ اس جملے کا پتہ کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب ہے کہ دین فیل ہو گیا، اسلام فیل ہو گیا، اس کی تعلیمات ناکام ہو گئی۔ جو ایمانداری کی بات کرتا ہے، آپ کہتے ہیں ایمانداری سے کاروبار نہیں چلتا۔ اگر ماڈل کالونی والے لوگوں کو علم ہو جائے کہ فلاں جگہ سے صحیح دودھ ملتا ہے، تو آپ کو کئی مرتبہ نظر آتا ہے نا کہ لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے یہاں کوئی چیز فری تقسیم ہو رہی، اس کے لیے تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، اعتبار بحال کرنا پڑتا ہے، کوانٹٹی بھی اور کوالٹی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ اگر خرید و فروخت کرنے والے ہر چیز کو پوری طرح واضح کریں اور سچ بولیں، ان دونوں کے کاروبار میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی چیز چھپائیں گے اور جھوٹ بولیں گے، محقت برکت بیہما، ان دونوں کی خرید و فروخت میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ برکت ہی تو ختم ہوئی ہے یہ چکر دینے کے چکر میں۔ اور یہ بات بھی آپ سے عرض کر دوں کہ جو بات ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ سچ بھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ہو۔ توجہ ہے؟ آپ زبان سے جو بول رہے ہیں وہ سچ ہے، لیکن حقیقت میں وہ سچ نہیں ہے۔ سچ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو زبان سے بول رہے ہیں دل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہو، اندر سے آواز آ رہی ہو کہ یہ زبان ٹھیک کہہ رہی، پھر سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، فرمایا اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون،
اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. بھئی وہ کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو بول تو سچ ہی رہے ہیں نا، آپ اللہ کے رسول ہی ہیں نا. تو اللہ کے رسول کو جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو سچ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے خود تائید کر دی، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، تو جھوٹے کیوں ہیں؟ جھوٹے اس لیے ہیں کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں اور دل انکار کر رہا ہوتا ہے، دل نہیں مانتا کہ یہ شہادت دیتے. زبان اور دل کا ایک پیج کے اوپر ہونا ضروری ہے. ایک اور مثال سن لیں، میں زیادہ بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، میرے پاس 25 منٹ حضرت صاحب نے کہا ہے، 25 سے آدھا گھنٹہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، جس میں سینکڑوں علمی نقطے ہیں، تربیتی پہلو ہے، مشکل کتابیں ہیں اس موضوع پر. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ برادران یوسف علیہ السلام کی قمیص کے اوپر جھوٹا خون لگا کر لے آئے تھے. اچھا وہ جھوٹا خون تھا تو خون ہی نا، کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج نہیں تھا جیسے ہمارے ڈراماز میں ہوتا ہے نا کہ رنگ پھینک کے تاثر یہ دیتے ہیں کہ بندہ قتل ہو گیا. اب یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب ڈرامے بھی دیکھتے، ہمارے یہاں بڑے مسائل ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ مطلب یہ ہے کہ وہ خون ہی تھا، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا خون ہے، جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کا خون نہیں تھا، کسی اور چیز کا تھا خون ہی. اس کا مطلب یہ کہ جو زبان سے کلیم ہے، دل اس کا اگر نہیں ساتھ نہیں دے رہا تو یہ کذب ہے. دل کا ساتھ ہونا ضروری ہے، الا یہ کہ کہیں کوئی پریشانی والا معاملہ ہو اور آپ توریہ کر رہے ہوں. توریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سننے والے کو یہ تاثر دیتے ہیں، کوئی اور تاثر دیتے ہیں اور وہ کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے. جیسے حضرت ابوبکر نے کہا ہوا رجل یہدینی، نبی علیہ السلام کے بارے میں، آپ آگے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر پیچھے جا رہے ہیں، بندہ پوچھتا ہے وہ آگے بندہ کون جا رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ شخص ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے، وہ راستہ بتاتا ہے. اس نے سمجھا کہ اسے راستہ معلوم نہیں، آگے آگے وہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے یہ جا رہے ہیں. لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں دین کا راستہ معلوم نہیں تھا اور انہوں نے ہمیں راستہ بتایا، ہمارے رہبر شرعی رہنما آپ سمجھ لیں کہہ دیا. یا کہیں اللہ نے اجازت دی جان بچانے کا مسئلہ ہو تو وہاں آپ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. یہ جیسے وہ مشہور ہے ایک عالم دین کو پکڑنے کے لیے پولیس آ گئی، عالم دین کو پکڑنے کے لیے. جیسے میں یہاں تھوڑی دیر پہلے یہاں ہوتا، یہاں آپ میرے تو دیکھنے جا یہاں ہوتا اور اس کے بعد میں یہاں آ جاتا اور مجھے وہ پولیس والا آ کے پوچھتا یہاں ڈاکٹر شہباز حسن صاحب کون ہیں، تو میں کہوں کہ تھوڑی دیر پہلے ادھر ہی تھے. توجہ ہے، تھوڑی دیر پہلے ادھر ہی تھے. اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے ادھر تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آس پاس ہی کہیں ہوں گے نا. تو کسی ایمرجنسی میں یا کسی مشقت میں یا نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کی کوئی تدبیر جس کو توریہ کہتے ہیں وہ ایگزمپشن ہے، ورنہ عام حالات میں یہی ہے کہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں دل کا ساتھ ہونا ضروری ہے. ورنہ آپ کہیں بھی کہ میں اللہ اور آخرت پر ایمان لایا، اللہ فرماتے ہیں وما هم بمؤمنین، یہ قطعاً مومن نہیں ہے. اللہ کے کہہ رہے ہیں نا. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید نے بھی ایسے لوگوں کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے جو زبان سے ایسی باتیں کر لیتے ہیں کہ جو کہ نہیں کرنی چاہیے. جیسے کوئی شخص بے گناہ عورت کے اوپر تہمت لگا دیتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، فرمایا ان کو 80 کوڑے لگاؤ، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو.
یہ آبادہ کو میں نے کبھی سے لمبا کر دیا، توجہ ہے جی، تاکہ وہی پوری سینس جو ہے دوسری زبان کے اندر بھی آپ تک پہنچے۔ ان کی گواہی کیوں نہیں مانی جائے گی؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ بے احتیاطی کی، اتنی بڑی بات کر دی ہے کسی مومنہ کی عزت کے بارے میں، یہ ناقابل اعتبار ہیں، آئندہ سے قابل اعتبار نہیں ہے، وٹنس کے طور پر ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا سوسائٹی میں۔ یہ سورۃ النور میں آیت نمبر 4 میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ہاں توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور پتہ چل جائے کہ زندگی ٹوٹلی تبدیل ہو گئی ہے تو یہ استثناء ہے، اگرچہ وہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ گناہ کی بخشش ہے، سوسائٹی میں دوبارہ ان کا اعتبار بحال ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں دونوں آراء ہے مفسرین کی، کہ توبہ تو قبول ہوگی لیکن شہادت نہیں مانی جائے گی، یہ موقف بھی ہے بعض مفسرین کا۔ تو ڈی ویلیو کیوں ہو گئی، یہ ڈسکوالیفائی کیوں کر گئے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس طرح کی بے احتیاطی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے 11ویں پارے کے شروع میں، یہ اتفاق سے میں نے ایسے کھولا، سورۃ توبہ میرے سامنے ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے نبی جب آپ غزوے سے واپس آئیں گے، غزوہ تبوک سے تو واپس آئیں گے تو یہ منافقین جو ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے، بہانے بنائیں گے، ہمارا یہ مسئلہ تھا، ہمارا وہ مسئلہ تھا۔ فرمایا ان سے کہو لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہم تم پر ہرگز اعتبار نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں تمہاری ساری خبریں بتا دی، تمہارے بارے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، لہذا ہم تم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ منافقوں پر نبی علیہ السلام اعتبار نہیں کرتے تھے، کیوں؟ باہر سے کچھ ہے، اندر سے کچھ ہے۔ اور دوسری طرف منافقین الزام لگاتے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، وہ نبی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں پہ اعتبار کرتے ہیں۔ اس کا پتہ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر بھی اللہ کے نبی نے اعتبار کیا ہے، جس پر بھی نبی علیہ السلام نے اعتبار کیا ہے، حضرت ابو بکر پہ کیا ہے، حضرت عمر پہ کیا ہے، حضرت عثمان پہ کیا ہے، حضرت علی پہ کیا ہے، دیگر عشرہ مبشرہ پہ کیا ہے، جن پر نبی علیہ السلام نے اعتبار کیا ہے وہ قرآن کی سٹیٹمنٹ کے مطابق مومن ہے۔ ورنہ منافقوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم پر اعتبار ہرگز نہیں کرنا، اور مومنوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ان پر اعتبار کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام جب نبی علیہ السلام کے ارشادات اور فرامین نقل کرتے تھے، بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی تھیں جو ظاہری طور پر مطلب ایسی تھی کہ ان پر یقین نہیں آ سکتا ظاہری طور پر، تو پھر وہ حدیث بیان کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، وہ سچے بھی ہیں، ان کو سچا مانا گیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو انسان کی تخلیق کے بارے میں حدیث نقل کی نا، کہ انسان پیدائش سے پہلے کن کن مراحل سے کتنے وقت کے بعد اس کے اندر چینجنگ آتی ہے، اور وہ ساری کیفیت اس زمانے میں بتانا یہ سوائے پیغمبر کے اور کوئی نہیں بتا سکتا تھا، کہ جسے اللہ نے بتایا ہے وہی بتا سکتے ہیں۔ اس زمانے میں دیگر ذرائع بھی آگے جاننے کے، لیکن اس زمانے میں تو اللہ کے پیغمبر ہی بتا سکتا تھا نا۔ اور بالکل آج کی جدید ریسرچ کے مطابق بھی بالکل 100% ایکوریٹ انداز میں آپ نے جو بیان فرمایا، آج کی ماڈرن سائنس جو ہے، میڈیکل سائنس، یہی مان رہی ہے، تصدیق نہیں میں کہہ رہا، اعتراف کر رہی ہے۔ الفاظ میں بھی ظاہر احتیاط کرنی چاہیے نا، جس کی اپنی تصدیق نہیں کل کو بدل جائے، کل کو اور ریسرچ آ جائے تو وہ قرآن کی کیسے تصدیق کرے گی، نبی کے فرمان کی کیسے وہ تصدیق کرے گی؟ وہ اس کا اعتراف کرے گی کہ یہ ٹھیک تھی بات، اور جدید علم مان رہا ہے کہ ہاں اس کے مطابق یہ بات ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں ان الصادق والمصدوق حدثنی، مجھے بیان کیا اس ہستی نے جو صادق بھی ہے اور مصدوق بھی ہے،
اور وہ جو 3 باتیں بیان کی کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ ہوں گے، اس تفصیل میں نہیں جاتا. اس میں ایک یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو اللہ چہرے کے بل چلائے گا، اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں ہے کہ بندہ چہرے کے بل کیسے چل سکتا ہے؟ فرمایا الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادر علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ. وہ اللہ جس نے دنیا میں بندے کو 2 پیروں پر چلایا ہے، کیا قیامت کے دن وہ چہرے کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں بلا و عزت ربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی عزت کی قسم. اچھا ویسے بندہ کہتا ہے جی چہرے کے بل کیسے بندہ چل سکتا ہے، عقل میں نہیں آتا. تو یہ بات عقل میں آتی ہے کہ بندہ پیروں پہ چلتا ہے؟ کیسے آتی ہے عقل میں؟ مثلا 80 کلو وزن ہے، بندہ چل رہا ہے، بیلنس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، انگلیوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جمپ لگاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، بھاگ رہے ہیں. کیسے ہو رہا ہے یہ؟ چونکہ روٹین میں ہو رہا ہے، سب لوگ چل رہے ہیں، اس لیے عجیب نہیں لگتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا، تھوڑا سا برین ہیمریج کا مسئلہ ہو جائے نا انسان کا، تھوڑا سا، تو اس کی چال کے اندر توازن ہی قائم نہیں رہتا. ٹانگ بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ رائٹ سائڈ لیفٹ ٹانگ جو لیفٹ ہے اس کو لیگ کو کنٹرول کرتے، اور جو رائٹ سائڈ ہے لیفٹ کو، اور جو لیفٹ سائڈ ہے وہ رائٹ سائڈ کو کنٹرول کر. اور کہیں کوئی کلاٹ وغیرہ آ جائے تو ایک ٹانگ کام ہی نہیں کر رہی، بندہ گر رہا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح سلامت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، صرف کنٹرولنگ پار جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق آیا، چل نہیں پا رہا. تو آپ نہیں سمجھتے اللہ کی کتنی بڑی قدرت یہاں پر بھی استعمال ہو رہی ہے، لیکن چونکہ روٹین میں ہو رہی ہے اس لیے ہمیں عجیب نہیں لگتا. دوسری مثال سمجھ لیں، آپ کو بات پوری واضح ہوگی. میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، زبان بول رہی ہے، حالانکہ ہاتھ زبان سے بڑا ہے، نہیں بول رہا. کیوں؟ وجہ اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر بولنے کی صلاحیت رکھی ہے، ہاتھ میں ابھی نہیں رکھی، روٹین میں نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے نہ دے تو بندہ آخری وقت میں بولنا چاہتا ہے، بچوں کو کچھ کہنا چاہتا ہے، کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، آخری سانسوں پر نہیں چلتی، روک لیا اس نے جس نے اختیار دیا تھا. اور ہاتھ بولیں گے ہم سے، پیر گواہی دیں گے سورۃ یاسین. اور یہ بھی ہے کہ چمڑے ہمارے خلاف گواہی دیں گے. بندہ کہے گا ہمارے خلاف، ہمارے چمڑے ہو کر ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. قالوا، چمڑے کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اسی اللہ نے بلوایا ہے جس اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی. اصل اختیار تو اللہ کا ہے، وہ دے تو ہے، سلب کر لے تو کوئی دے نہیں سکتا. بولنے کی توفیق دے تو زبان بولتی ہے، بند کر دے بولتی بند ہو جائے، نہیں کچھ بھی کر سکتا بندہ. اللہ اکبر. اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی بات ایسی نبی علیہ السلام فرماتے کہ سمجھ سے باہر ہوتی کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے. جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ غزوہ خیبر میں نبی پاک نے ایک بندے کے بارے میں فرمایا جو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے جہاد میں حصہ لے رہا تھا. ادھر کافر نظر آئے اسے بھی مار دیا، ادھر نظر آیا اسے بھی پھٹکا دیا، ادھر نظر آیا اسے بھی نہیں چھوڑا، ادھر نظر آیا اسے بھی تہتے کر دیا، ادھر نظر آیا اس کا بھی کام تمام کر دیا. بس کسی کافر کو وہ چھوڑ نہیں رہا. لوگوں نے کہا آج تو میدان مار گیا، یعنی آخرت سنوار گیا. نبی پاک نے عین اس وقت جب یہ لوگ باتیں کر رہے تھے، جب لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، فرمایا اما انہ من اہل النار، سن لو یہ بندہ جہنمی ہے. یہ کیسے جہنمی ہے جس کا عمل یہ ہے؟ خیر ایک صحابی نے کہا میں دیکھتا ہوں کرتا کیا ہے. یہ شک نہیں تھا، یہ جاننا ہے کہ ہوتا کیسے ہے. جیسے حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ اے رب مجھے بتا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو کیا شک تھا؟ زکریا علیہ السلام نے رب سے پاکیزہ اولاد مانگی،
محراب میں حجرہ عبادت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے آواز دی اللہ آپ کو بیٹے کی یحییٰ کا خوشخبری دیتا ہے اور یہ نام پہلے کسی بھی انسان کا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بہت بوڑھا ہوں، انتہائی بوڑھا، بلغت من الکبر عتیہ وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے، حالانکہ پہلے خود ہی تو مانگا ہے۔ مطلب مجھے بھی تو پتا چلے نا کیسے ہوگا۔ فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، ثلاث لیال سویہ، تندرست ہونے کے باوجود بھی بات کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے، بس ہاتھ کا اشارہ ہی کر سکو گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان نہیں چلتی تھی، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کی یاد کے لیے زبان چلتی ہے، کسی سے بات کرنی ہے تو زبان بند ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ ہے نشانی کہ ایسا ہوگا جیسے اللہ نے فرمایا۔ وہ زبان اپنی تھی، چل رہی ہے، رکی کہ نہیں رکی؟ یہی اللہ کی نشانی ہے، یہی اللہ کی قدرت ہے، یہی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیارات ہیں جو بندوں کے اوپر جب چاہے استعمال کرتا ہے۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابی شک کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا تھا جیسے یہاں شک نہیں ہے، اور میں نے صرف قرآن کا حوالہ دیا، آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ صحابی تھا جی، وہ جی شک کرتے تھے جی فلاں، اس طرح کی بات کوئی شبہ نہ آئے، اس لیے میں نے 2 مثالوں کا یہاں ذکر کر دیا، اگرچہ وقت متحمل نہیں تھا۔ صحابی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں یہ کرتا کیا ہے، اس کو زخم آئے اور برداشت نہ کر سکا، خودکشی کر لی۔ صحابی بھاگتا ہوا نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صدق اللہ حدیثک، اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی بات کو سچا کر دکھایا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے فرمایا تھا وہ مجاہد جہنمی ہے تو وہ جہنمی ہے، اس کا مطلب یہ کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے جو خودکشی کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ، صحیح بخاری لوگوں میں اعلان کر دو، لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں صرف مومن جائے گا۔ اور باقی رہی یہ بات کہ اس بندے سے دین کو فائدہ ہوا ہے، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ اپنے اس دین کی مدد کبھی فاسق و فاجر بندے سے بھی لے لیتا۔ اللہ اکبر، مبلغین کے لیے، دعات اسلام کے لیے یہ ہلا دینے والی بات ہے، ہلا دینے والی۔ جماعت یہ سمجھے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، کیا معلوم اللہ سے ہم حسن ظن نہیں رکھتے۔ لیکن یہ بھی تو ایک مثال آپ کے سامنے ہے، نبی علیہ السلام پر اور نبیوں پر لوگوں نے کیوں اعتبار کیا جی؟ اسی وجہ سے کہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ اختلاف ہو گیا کہ حجر اسود کون نصب کرے۔ ایک بابا جی نے کہا کہ جو بندہ سب سے پہلے حرم میں آئے گا کل صبح، وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ سب سے پہلے جو جوان آیا تھا اس کا نام تھا محمد بن عبداللہ، سب نے دیکھتے ہی کہا تھا رضینا، ہم راضی ہیں، ھذا محمد، محمد آگے ہے، ہم خوش ہیں، جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے۔ اچھا جی کیوں منظور ہے؟ پیچھے محنت ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اور جب اعلان نبوت فرمایا تھا نبی علیہ السلام لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو گئے تھے، اللہ نے فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، جو باتیں یہ آپ کے خلاف کرتے ہیں اس سے آپ کو غم پہنچتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لا یکذبونک، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ذات سے اختلاف نہیں ہے، بات سے اختلاف ہے۔ آپ نے صفا پہ چڑھ کے فرمایا تھا نا، اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، یقین کرو گے؟ تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے تو ہم اعتبار کریں گے، اس لیے کہ جب بھی ہمارا آپ سے واسطہ پڑا ہے، جب بھی ہم نے آپ کو آزمایا ہے، سچا ہی پایا۔ حالانکہ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا بھئی ہر شہر کے تمام کناروں سے لوگ آئے ہیں، ہر سردار آیا ہے، جو خود نہیں آ سکتا تو اس نے اپنا نمائندہ بیچا ہے۔ چند منٹ پہلے تو ہر علاقے سے، ہر گلی سے، ہر محلے سے یہ لوگ ابھی آئے ہیں نا، تو کہہ سکتے تھے جناب ہم دیکھ کے آئے ہیں، وہ اوپر سے تو لشکر نہیں آنا نا، اس زمانے کے حساب سے، یعنی یہ کوئی میزائل تو نہیں آنا نا، چل کے آئے گا لشکر، تو کوئی لشکر مشکر نہیں ہے۔
آنکھوں سے دیکھ کے نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اگر کہیں گے تو ہم مان جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر اتنا اعتبار نہیں ہے جتنا کہ آپ کی زبان کے اوپر، آپ کی زبان کے اوپر جتنا اعتبار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر سے کسی نے کہا، ایک بندہ کہتا ہے وہ آسمانوں پر گیا اور تھوڑے سے وقت میں یہ سب چیزیں دیکھ کے واپس بھی آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا تمہارے صاحب کہتے ہیں؟ فرمایا سچ ہے۔ صاحب سمجھتے وما صاحبکم بمجنون، یہ جو صاحب آپ کہتے ہیں نا، تمہارے صاحب کہتے ہیں۔ فرمایا اگر انہوں نے کہا تو سچ ہے۔ مطلب کیا تھا؟ تو اس سے بڑی بات تو ہم پہلے مان چکے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہم نے مان لیا۔ مطلب یہ تھا کہ نہ تو ہم نے وحی آتے دیکھی، نہ وحی کو سنا، نہ جبریل کو دیکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا رسول ہوں تو ہم نے مان لیا۔ جب رسول مان لیا ہے تو وہ اگر کہتے ہیں کہ میں گیا ہوں تو گئے۔ یہ اصل چیز۔ آخری مثال عرض کروں، نبی علیہ السلام نے، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، ایک بدو سے اونٹ خریدا، طے یہ پایا کہ واپس جائیں گے تو قیمت ادا کر دیں گے اور بدو جو ہے وہ اونٹ حوالے کر دے۔ اس کی نیت میں فطور آ گیا، وہ پیچھے پیچھے کرتے کرتے لیٹ پہنچا، لیکن جب پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ میرے حوالے کر دو اور اپنے پیسے لے لو۔ کہتا میں نے تو آپ کو فروخت ہی نہیں کیا۔ واللہ ما بعتک، آپ فرماتے ہیں آپ کا میرے ساتھ سودا ہوا ہے، گواہ کوئی نہیں تھا لیکن سودا ہوا ہے۔ کہتا ہلم شہیدا، گواہ پیش کرو۔ گواہ تھا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اونٹ خریدا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیما تشہد، آپ کس لیے گواہی دے رہے ہیں؟ کیا مطلب آپ تو وہاں موجود نہیں تھے نا؟ جب آپ وہاں موجود نہیں تھے تو گواہی کس بات پر دے رہے ہیں؟ وہ ہمارے ہم بھی کہتے ہیں گواہ کا موقع پر ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ کے بندوں، جس شہید اور شاہد کی بات اللہ کر رہے ہیں اس کے لیے موقع پر ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے علم یقین ہونا ضروری ہے، یقینی علم کا ہونا ضروری ہے، صدق کا، سچ کا ہونا ضروری ہے، ریالٹی کا پایا جانا ضروری ہے، موقع پر ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس شاہد اور شہید کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، فرمایا کس لیے شہادت دیتے ہو؟ عرض کرتے ہیں بے تصدیق کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا نہ خریدا ہے۔ جب آپ نے فرمایا ہے خریدا ہے تو خریدا ہے۔ فرمایا سن لو آج کے بعد حضرت خزیمہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ یہ ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر والا مسئلہ نہیں ہے، ایک مرد کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے آج کے بعد۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کی زبان پر اعتبار کہ آپ سچ بولتے ہیں، موقع پر تھے یا نہیں، یہ اصل بات ہے اعتبار کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دیں کہ ہم پر بھی لوگ اعتبار کر لیں، ورنہ اکثر و بیشتر معاملہ گڑبڑ والا ہی ہوتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ اکثر شریک کار ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لیکن وہ ہیں کتنے؟ وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان تھوڑے لوگوں میں شامل فرما لیں جو کسی کا حق نہیں مارتے ہیں یا جن پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک تشریح کے ساتھ